اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ آج ہم اپنی ماہ رمضان سیریز کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں، اور آج ہم نے جس موضوع کو زیر بحث لانا ہے وہ بہت ہی نہایت اہم ایک سائنٹیفک ٹرمنالوجیز ہے، اور جو روزے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، میٹابولک سوئچنگ کے نام سے۔ میٹابولک سوئچنگ بیسیکلی یہ اس پروسیس کا نام ہے جس کے تحت ہمارا جسم خوراک کو توانائی میں اور پھر توانائی کو خلیوں اور ہارمونز اور جسم کے دیگر افعال کے لیے توانائی میں کنورٹ کرتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ہمارا جسم خوراک کو توڑ کر توانائی میں کنورٹ کرتا ہے، تو اس پروسیس کو کہا جاتا ہے کیٹابولزم۔ اور دوسرے مرحلے میں پھر ہمارا جسم جو ہے اسی توانائی کو اس کے جسم کی سیلز کی تعمیر و مرمت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے انابولزم۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جسم اسے توڑ کر گلوکوز بناتا ہے بیسیکلی، تو یہ کیٹابولزم ہے، اور پھر یہی گلوکوز ہمارا جسم ہمارے خلیوں اور جسم کی تعمیر کے لیے اسے یوٹیلائز کرتا ہے، تو یہ انابولزم کہلاتا ہے۔ اور سوئچنگ وہ عمل ہے جس میں توانائی کے لیے گلوکوز سے جسم ایک دوسرے سسٹم پر، یعنی وہ سسٹم جس میں یہی گلوکوز ہمارے جسم میں توانائی کی صورت میں اسٹور ہوتا ہے، تو جسم اس طرح جسم جو ہے گلوکوز سے منتقل ہوتا ہے ایک دوسرے انرجی کے استعمال کے سسٹم سے، یعنی وہ انرجی جو آلریڈی گلوکوز کی شکل میں ہمارے جسم نے اسٹور کر لی ہے، وہ چربی کی صورت میں موجود ہوتی ہے، تو دوبارہ اسی کو جو ہے ہمارا جسم استعمال میں لاتا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ سوئچنگ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کھانے میں کوئی وقفہ دیتے ہیں، تو اس دوران وہ روزے کی صورت میں ہو یا وہ ٹائم ریسٹرکٹڈ فیڈنگ کی صورت میں ہو، تو ہمارا جسم جو ہے توانائی حاصل کرنے کے لیے گلوکوز سے چربی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اس دوران وہ کیٹونز باڈی بھی بناتا ہے جو دماغ اور جسم کے لیے ایک صاف ستھرا فیول جو توانائی کے لیے مہیا کرتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے میٹابولک سوئچنگ کہلاتا ہے۔ مختصراً اگر ہم میٹابولک سوئچنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جسم کا توانائی کے ذرائع گلوکوز سے چربی پہ منتقل ہونے کا جو نظام ہے وہ میٹابولک سوئچنگ کہلاتا ہے۔ اکثر لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف جو ہے بھوک اور پیاس کا نام ہے، لیکن جدید میڈیکل ریسرچ بتاتی ہے کہ روزہ دراصل جسم کے اندر ایک بہت ہی گہرے حیاتیاتی عمل شروع کر دیتا ہے، جس میں توانائی کے ذرائع تبدیل ہوتے ہیں، ہارمون متوازن ہوتے ہیں، اور جسم کے اندر جو چربی موجود ہے وہ دوبارہ جو ہے قابل استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم انہی پہلوؤں پہ کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ روزے کے پہلے 12 گھنٹے کے اندر جسم میں کیا ہوتا ہے، اور گلوکیجن ڈپلیشنز کیا ہے، میٹابولک سوئچنگ ہمارے جسم میں کس طرح کم کرتی ہے، اور کیٹوسس کا عمل کیا ہے اور اس کے دماغ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، یا پھر کیا واقعی رمضان کا روزہ میٹابولک ریسیٹ فراہم کرتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا جو جسم ہے بنیادی طور پر 3 ذرائع سے یہ بھرپور توانائی حاصل کرتا ہے، یعنی نشاستہ جس کو کاربوہائیڈریٹ کہا جاتا ہے، فیٹس یعنی وہ چکنائی، اور تیسری جو ہے وہ پروٹین جس کو لمحیات بھی بولا جاتا ہے۔ تو عام حالات میں زیادہ تر ہمارا جسم جو ہے وہ گلوکوز سے توانائی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو گلوکوز خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسولین خارج ہوتی ہے، اور گلوکوز خلیات میں پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح جو اضافی گلوکوز ہوتا ہے ہمارے جسم میں وہ جگر کے اندر گلیکوجن کی صورت میں اسٹور ہو جاتا ہے۔
یہ ग्लूकोजीन जिस्म में महफूज शुदा ग्लूकोज की शक्ल होती है जो जिस्म को तवानाई इस्तेमाल करती है। सादा अल्फाज में इस तरह कि जब हम खाना खाते हैं तो जिस्म में जो इजाफी ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोजन की शक्ल में बदल कर जिगर और हमारे पट्टों के अंदर स्टोर हो जाता है और फिर ज़रूरत पड़ने पे जिस्म को तवानाई फराहम करता है। अ, रोज़े के तकरीबन इब्तदाई जो 8 से 6 घंटे हैं उसके दौरान हमारा जिस्म जो हमने ग़िज़ा सहरी में खाई होती है उससे तवानाई हासिल कर रहा होता है। इसी दौरान इंसुलिन की सतह भी बुलंद हो जाती है और हमारे जिस्म में जो ग्लूकोजन की सूरत में तवानाई स्टोर है वो भी वैसे महफूज रहती है। लेकिन असल अमल इसके बाद 6 घंटों के बाद से अगले 8 से 12 घंटों के दरमियान होता है। जिगर के अंदर ग्लूकोजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, इंसुलिन की सतह कम हो जाती है और ग्लिकोजन बढ़ता है। ये ग्लिकोजन क्या है? ये एक हार्मोन है जो ज़ख़ीरा शुदा चर्बी यानी ग्लिकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करने के लिए मैसेज भेजता है। जब खून में शुगर की या ग्लूकोज की सतह कम होती है, जैसे रोज़े की हालत है या टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग है, तो जो ग्लूकेजन है वो खारिज होता है और जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए ग्लिकेजन्स को ग्लूकोज में बदल देता है। इसी तरह जिस्म के अंदर जो फैट्स हैं ये मोबालाइज होना शुरू हो जाते हैं और असल में यही मरहला है जिसको हम फिर मेटाबॉलिक स्विचिंग कहते हैं साइंस की ज़बान में। तो मेटाबॉलिक स्विचिंग का मतलब है कि जिस्म ग्लूकोज से फैट बेस्ड मेटाबॉलिज्म की तरफ मुंतकिल हो जाता है, यानी एनर्जी के रिजर्व सोर्सेस अब हमारे जिस्म के अंदर जो हमने एक्स्ट्रा लिए हुए थे अब वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस दौरान फैटी एसिड खून में आते हैं। फैटी एसिड बुनियादी तौर पर चिकनाई की वो बुनियादी इकाई है जो तवानाई ज़ख़ीरा और खुलियों की साख में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी दौरान जिगर इन्हीं कीटोन बॉडीज में तब्दील करना शुरू कर देता है और कीटोन बॉडी यानी वो तवानाई के मालिक्यूल जो चर्बी से बनते हैं और फिर दिमाग इन कीटोन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो ये हालत कीटोसिस कहलाती है साइंस की ज़बान में। कीटोसिस यानी जिस्म की तवानाई के लिए ग्लूकोज के बजाय चर्बी का इस्तेमाल करना। रमज़ान के रोज़े चूँकि 12 से 14 घंटे के दौरान ये पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसलिए जिस्म के अंदर बार-बार ये मेटाबॉलिक शिफ्टिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। कि जो ये हैं अपना की कीटोन्स बॉडी हैं, तो ये फिर जो है बीटा हाइड्रोक्साइड्स की शक्ल में बनते हैं जो जिस्म चर्बी को तोड़कर पैदा करता है और ये दिमाग को और ख़ासकर दिमाग को और जिस्म के दूसरे हिस्सों को बिल्कुल एक महफूज तवानाई मुहैया करते हैं। जब ग्लूकोज कम हो जाए जैसे रोज़े की हालत में होता है तो जिस्म चर्बी को तोड़ के बीटा हाइड्रोक्साइड बनाता है जो एक बड़ा मौसर ईंधन है। इसके अलावा जो है ईस्टोरेट्स भी एक किस्म का कीटोन बॉडी है जो जिगर में फैटी एसिड के टूटने के दौरान बनता है। ये भी दिमाग और जिस्म के लिए तवानाई का बड़ा महफूज ज़रिया है और इस्तेमाल होता है और ख़ासकर जब इंसान फीड रिस्ट्रिक्टिंग पे हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर हो या रोज़े की हालत में हो तो फिर ये जो है ये कीटोन्स बॉडी चर्बी से बनते हैं और बड़ा मौसर साफ और जो है मौसर तवानाई का ज़रिया है जो जिस्म और ख़ासकर दिमाग को मुहैया की जाती है। तो बहुत सी स्टडीज़ कहती हैं कि इस दौरान जब जिस्म मेटाबॉलिक स्विचिंग पे होता है तो इंसान की जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत पे भी इसके बड़े दूररस नताइज पड़ रहे होते हैं। जैसे इंसान की मेंटल क्लैरिटी बेहतर हो रही होती है, फोकस में इजाफा हो रहा होता है और जिस्म के अंदर ब्रेन फॉग्स कम हो रहा है। ब्रेन फॉग्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि जिस्म की एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसानी ज़हन धुंधलाहट, तवज्जो की कमी, यादाश्त की कमज़ोरी और सोचने में सुस्ती महसूस करता है। अमूमन जब बहुत ज़्यादा थकावट हो, नींद की कमी हो या जिस्म के अंदर कोई हार्मोनल तब्दीली हो रही हो तो उस दौरान इंसान को इस शिकायत का सामना हो सकता है। इसके अलावा कुछ जो नैरो साइंटिस्ट हैं वो रोज़े को या जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है या टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग है इसको इंसानी जिस्म की कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट के साथ भी जोड़ते हैं।
کہ اس کی وجہ سے انسان کی نہ صرف جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ انسان کی ذہنی صلاحیت اور اس کی جو شعوری صلاحیت ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یادداشت ہے اور فوکس کی قوت ہے، یہ ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی دوران اور بھی تحقیقی مطالعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پروسیس میں جو رمضان کا روزہ ہے یا جیسے ٹائم ریسٹرکٹڈ فیڈنگ ہے یا انٹرمیٹنگ فاسٹنگ ہے، اس دوران ہماری جو باڈی کا فیٹس ہے اس میں کمی آتی ہے، ایچ ڈی ایل میں بہتری آتی ہے۔ ایچ ڈی ایل عام زبان میں اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے جو دل کی صحت اور کارڈیو واسکولر ہیلتھ کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خون میں موجود اضافی چربی جگر تک جاتی ہے وہ خارج ہوگی تو اس سے جو دل کی بیماریاں ہیں یا کارڈیو واسکولر ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو وہ ٹرائیگلیسیرائڈ اس دوران اس میں بھی کمی آتی ہے، اور ٹرائیگلیسیرائڈ وہ خون میں موجود ایک چربی کی خاص قسم ہے جو کہ جسم کو توانائی مہیا کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو یہ ہے ایل ڈی ایل ہے وہ جو ہے اس کی جو سطح ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے جس کو برا کیسٹرول کہا جاتا ہے۔ تو اگر مختصر ہم میٹابولک سوئچنگ کے حوالے سے بات کریں کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں یا ٹائم ریسٹرکٹڈ فیڈنگ پہ ہیں یا سائنس کی زبان میں سے انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کہا جاتا ہے، اس دوران ہے تو اس دوران ہمارے جسم کے اندر 6 سے 7 گھنٹے سحری کے بعد جو ہے یا کھانا نہ کھانے کے بعد انسولین کی سطح کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو گلوکیجنز ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کی جو ہارمونل گروتھ ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے کہ جو ہم نے ایکسٹرا انرجی فیٹ کی صورت میں اپنے جسم کے اندر لی ہوتی ہے وہ دوبارہ قابل استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے پھر جو ہے ہمارا مسل میس بھی محفوظ رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے دیگر فائدے جن کا ہم نے اوپر میں ذکر کیا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو رمضان کے روزے میں میٹابولک سوئچنگ کو فعال کرنا ہے، اور اسی طرح آپ کی جو فیٹ ہے وہ یوٹیلائز ہو جاتی ہے، کیٹوسس کو فروغ جسم میں کیٹوسس کے پروسیس کو فروغ ملتا ہے، انسولین کی سینسٹیوٹی بہتر ہوتی ہے۔ تو یعنی رمضان کا روزہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ ایک سالانہ بایولوجیکل ریسٹ سائیکل بھی ہے جو ہمارے جسم کے تمام افعال کو دوبارہ جو ہے ریسیٹ کرتا ہے، بہتری کی طرف لاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ آٹوفیجی کیا ہے یا سیلولر ریپیئر کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ روزے اور سائنٹیفک حقائق کے ساتھ، سائنسی مطالعات کے ساتھ اس پہ بات کریں گے اپنی آگے آنے والی قسط میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔